السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج علل صبح فواد چودھری صاحب کو لاہور پولیس نے گرفتار کیا۔ بنیادی طور پر ان کو گرفتار کیا گیا چونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے حکام کو اور اس کے عملے کو دھمکیاں دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنا رویہ بہتر نہ کیا، خاص طور پر جو نگران وزیر اعلیٰ نے افسران کے تبادلے کیے وہ بھی اس میں شامل تھے، تو آپ کے گھروں تک پہنچیں گے، آپ کے گھر والوں کو ہم وارن کر رہے ہیں کہ آپ کسی قسم کا بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدام نہ کریں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے فواد چودھری صاحب کا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، لیکن جس طرح سے گرفتار کر کے ان کو مختلف سڑکوں پر لاہور میں گھمایا گیا وہ بھی طرز عمل دو طرح سے ٹھیک نہیں تھا۔ ایک تو یہ غیر مناسب اقدام ہے، دوسرا ایک پی ٹی آئی کے لیے روم سپیس چھوڑ دیا گیا کہ وہ میڈیا پہ آ کے پلے کرے، اور اس طرح سے سارا کا سارا دن میڈیا نے اس کو کیپچر کیا، اس کو براڈ کاسٹ کیا، تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بنا دی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ریاست کو یا جو حکومت ہے اس کو اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، ان پہ بغاوت کا مقدمہ درج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کر دیا تھا، بلکہ اگر اس سے الیکشن کمیشن چاہتا تو ان پہ مذمتی بیان ان کے حوالے سے ایشو کر سکتا تھا، کوئی چھوٹا موٹا پرچہ کروا دیتے اور بات ختم ہو جاتی، وارن بھی ہو جاتے، لیکن اس طرح سے نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر لاہور سے اسلام آباد لاتے ہوئے ایک پورا میس کریٹ ہوا، ان کو روکا بھی گیا، اور پھر جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا اور پچھلے کچھ عرصے سے کر رہا ہے وہ بھی ایک میس تھا، اس کی کہانی میں بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر فواد چودھری صاحب کا جو کنڈکٹ ہے دھمکیاں دینے کا وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، پولیٹیکل فلسفی میں تشدد کی کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ 10-12 سالوں سے وہ دھمکیاں دیتے ہیں شخصیات کا نام لے کر بھی، اداروں کے نام لے کر بھی، جو بھی ان کے منشا کام نہیں کرتا، حسب منشا حسب خواہش کوئی بھی شخصیت کام نہیں کرتی، اس کو تھریٹ بھی کرتے ہیں، اس کو وارن بھی کرتے ہیں اور اس کو بلڈوز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لٹرلی فزیکلی اس کو ہراس بھی کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے، یہ 2010-11 کے بعد سے ہو رہا ہے، 2014 کے دھرنے میں بھی ہم نے دیکھا تھا۔ عمران خان صاحب وہ بھی انتہائی ایکسٹریملی غیر مناسب اقدام تھا فواد چودھری صاحب کا۔ اداروں کی تعظیم ہونی چاہیے اور اداروں کو بھی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن ہے کوئی بھی ادارہ، لیکن اگر کسی ادارے نے آپ کو کچھ اس طرح سے بلڈوز کرنے کی یا کارنر کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کے پاس عدالتوں کا بہرحال فورم موجود ہے، آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ریلیف ملتا ہے تو آپ کو لینا چاہیے۔ ابھی فواد چودھری صاحب کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، نوید خان میجسٹریٹ ہیں اسلام آباد کے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے یہ استدعا ہے، فواد چودھری صاحب اور ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ اس کو مسترد کر دیا جائے اور یہ بھی کہ کیس بھی خارج کر دیا جائے۔ اپنے آپ کو بلکہ فواد چودھری صاحب نیلسن منڈیلا اور بھگت سنگھ کے برابر بھی لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کا ان پہ بھی مقدمہ ہوا تھا۔ خیر اینی ویز، جو عمران خان صاحب نے آپ سے تقریر کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے والے ہیں، اور اگر منشی کہہ دیا تھا تو اس میں کیا حرج تھا، اور یہ وہ لینا دینا۔ خیر میں فواد چودھری کے جاتے جاتے ایک ذہن میں بات آ گئی کہ فواد چودھری اور مطیع اللہ جان کا ٹو سم ایکسٹینٹ کیس ایک ہی جیسا اس طرح سے ہے کہ فواد چودھری نے جو 2 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ 5-6 ججز فیصلہ کرتے ہیں اور 5-6 جنرلز ہیں جو اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن اور باقی تمام ادارے جو ہیں وہ منشی کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، تو مطیع اللہ جان صاحب نے بھی اسی طرح کے ٹویٹ کیا تھا کہ فواد کے قاضی فائز کے کیس میں عدالت میں ان کے عدالتی جو ججز ہیں انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تو اس کے بعد ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا، تو اس طرح سے مماثلت ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ بنیادی طور پر جو فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا اسی کی وجہ سے کیا گیا۔ باقی عمران خان صاحب کی صدر عارف علوی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کچھ مختلف چینلز کھولنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو بھی خراب کیا، اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی خراب کیا ہے کہ جس طرح سے وہ آن سلاٹ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں مختلف اداروں پر اور مختلف شخصیات پر، وہ غیر مناسب طرز عمل ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے پچھلے کچھ عرصے سے وہ انتہائی قابل اعتراض ہے۔ ڈیفینیٹلی اداروں کو اپنی حدود کا، آئینی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ اس کو لاہور ہائی کورٹ اس کو ریلیف دے دیتا ہے۔ 4-5 فیصلے، ویسے تو بہت سارے فیصلے ہیں لیکن 4-5 فیصلوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ جیسے نگران وزیر اعلیٰ نے جو 20 کے قریب لا افسر تھے ان کو سیک کیا تھا، ڈیفینیٹلی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، جو بھی نگراں ایڈمنسٹریٹو آئے گا صوبے کا وہ اپنے لوگ لے کر آنا چاہے گا، لیکن جسٹس مزمل اختر صاحب نے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا۔ اب معاملات آگے کے
کیسے بڑھیں گے نگران گورنمنٹ کے، اگر آپ نے انہیں کو رکھنا ہے. یہی کام جب حمزہ شہباز نے کیا تھا اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا. دوسرا جو جس طرح سے جسٹس طارق سلیم صاحب نے فواد چودھری صاحب کے معاملے میں کیا کہ آئی جی کو لاہور کو بھی بلا لیں، آئی جی اسلام آباد کو بھی 6 بجے بلا لیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں، یہ بھی غیر منطقی اور غیر معقول آرڈرز ہیں، کوئی مناسب آرڈرز نہیں ہیں. اور پھر جس طرح سے جیسے طارق سلیم صاحب ضد کرتے رہے کہ نہیں جی ان کو پروڈیوس کیا جائے فواد چودھری کو اور مجھے پہلے بتائیں، پہلے پیش کریں، پھر میں فیصلہ سنوں گا اور پھر میں یہ کروں گا، تو یہ بھی غیر مناسب طرز عمل ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ گرفتار مشکل سے ہوتا ہے اور گرفتار ابھی ہوا ہے تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے یا اس کو ریلیف دینے کے لیے عدالت نے اپنی جوریسڈکشن کا غیر ضروری استعمال کرنا شروع کر دیا. مناسب نہیں ہے. ہمیں پرویز الہی کے وقت جب ان کو پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر نے آئینی طور پر کہا تو اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ نے ان کو 21 دن کا ٹائم دے دیا اور انہوں نے مینیپولیٹ کر لیا. اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے بھی بہت سارے فیصلوں میں لاہور ہائی کورٹ نے مسلسل ان کو ریلیف دیا ہے، اسٹے آرڈرز دیے ہیں جو کہ نہیں دینے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. پی ٹی آئی تمام کے تمام اپنے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں لے جاتا ہے اور وہاں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. یہ غیر مناسب طرز عمل ہے. اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے دوسرے اداروں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. وی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.